حضرت علامہ خالد رضا صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ ان تمام تر علماء کرام کی موجودگی میں ایک تقریر ہونے جا رہی ہے، ایک خطاب ہونے جا رہا ہے۔ خطاب کون کرے گا؟ حضرت قاری خالد رضا صاحب قبلہ کے گودوں میں تربیت پانے کے بعد علماء کرام کی عظمت کے انگلیوں کو پکڑ کر ترقیوں کے زینے کو طے کرنے والا، بہت قریب سے مسلک اعلی حضرت اور اسلام آپ تک پہنچانے والا وہ شخص جنہیں لوگ حضرت مولانا احمد رضا صاحب قبلہ ابن حضرت قاری خالد رضا صاحب قبلہ وستاذ دارالعلوم نوریہ بقیہ مدینۃ الاسلام کے نام سے یاد کرتا ہے۔ 10 منٹ کا محدود وقت لے کر کے وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ 10 منٹ میں جو کرسیاں سامنے خالی دکھائی دے رہی ہیں، یہ کرسیاں بھرتی ہوئی آپ تمامی حضرات کو دکھائی دیں گی۔ اب آئیے، اگر اس منبر سے وہ پہلا شخص خطاب کرنے کے لیے آ رہا ہے جس کا انتخاب عمل میں آیا ہے اور جس کے نام کا اعلان ہو چکا ہے، تو آپ ہیں اپنے ہونے کا ثبوت دے لیں اور رب کی بڑائی بیان کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رکھے اعلی حضرت دارالعلوم نوریہ بقیہ مدینۃ الاسلام، جلسہ دستار بندی علماء اہل سنت، امام اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیوں رضاج گلی سنی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ کم ابھی آئے اب آنے کلیا دیکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ دلوں میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے روز اول سے اس کائنات کو انسانوں کے لیے تعلیم گاہ بنایا، جس میں تعلیم دینے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام جلوہ گر ہوتے رہے۔ اللہ رب العزت انہیں مبعوث فرماتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دار فانی میں تشریف لائے تو آپ نے اشیاء کے نام لوگوں کو سکھائے، آپ نے کاشتکاری کے حوالے سے لوگوں کو ترغیب دلائی۔ اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت نوح علیہ السلام کی آمد ہوئی تو آپ نے اشیاء کے حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی آمد ہوئی تو آپ نے زرع سازی اور لوہے کے ذریعے ہتھیار بنانے کا طریقہ لوگوں کو سکھایا۔ اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت ابراہیم کی آمد ہوئی تو آپ نے فن مناظرہ کے حوالے سے اپنے نظریات پیش کیے۔ جب حضرت سلیمان
سلیمان علیہ السلام کی آمد ہوئی تو آپ نے جہاں پانی اور جہاں رانی کے طریقے سے لوگوں کو روشناس کیا. اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں، اخلاق و کردار کی تعلیم دیتے ہیں. اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ غور کریں کہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے پہلے دن سے تعلیم پر کس قدر زور دیا، علم اور علم والوں کا مقام کیا رکھا. جیسا کہ قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر علم والے اور بے علموں کے درمیان تفریق کر دی گئی اس بنیاد پر کہ جب کوئی شخص علم کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں علم کے لیے نکلتا ہے تو واللہ اکبر، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں. آسمان میں اڑنے والے پرندے اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اللہ اکبر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. آپ ذرا غور کریں کہ یہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ اس انسان کے بارے میں جو علم کی راہ میں نکلے، جو علم کا ارادہ کرے. اس کی فضیلت یہ ہے تو سوچو کہ اس کی فضیلت اور اس کی افضلیت کا عالم کیا ہوگا. جنہوں نے علم دین حاصل کر لیا، جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ اکبر علم کو اپنے دل میں جگہ دے دی. اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آپ آگے فرماتے ہیں کہ ایک عالم، ایک علم والے کی فضیلت 1000 عابد پر اسی طرح ہے جس طرح سے 14ویں رات کی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. اللہ اکبر، یہ ہے علم والے کا مرتبہ. آپ ذرا غور کریں، تبھی تو انبیاء کرام علیہ السلام کسی کو مال و دولت کا اپنا وارث نہیں بناتے ہیں، کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے. اگر وہ وارث بناتے ہیں تو علم کا وارث بناتے ہیں. اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور علم کی مشکلات کی جانب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی، آپ نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین. علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین کا سفر کرنا پڑے، اگرچہ علم چین میں موجود ہو. اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور نے چین کیوں کہا؟ کیونکہ اس زمانے میں چین کا سفر کرنا آسان نہیں تھا، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لوگ اس کے حوالے سے خیال بھی نہیں کرتے تھے، اتنی سختیاں تھی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرو اگرچہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، اگرچہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے. اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہی بات صحابہ کے ذہن میں تھی. یہی علم کا مرتبہ، علم کا وقار، علم کی معرفت صحابہ سمجھتے تھے، صحابہ جانتے تھے. آپ حضرت عبداللہ بن مسعود کی زندگی کا جائزہ لیں، آپ حضرت عبداللہ بن عباس کی زندگی کا جائزہ لیں، آپ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا جائزہ لیں. یہ لوگ ایک ایک حدیث کے علم کے لیے دوسرے ممالک کا سفر کیا کرتے تھے. یہ علم کے حوالے سے ان کا نظریہ تھا. آپ ماضی کے مسلمانوں کو دیکھیں، تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں، پتہ چلے گا کہ علم کا مقام ان کی نظر میں کیا تھا. آپ اسپین کی سرزمین کا جائزہ لیں، اللہ اکبر، وہاں جب مسلمانوں کی حکومت تھی، بتایا جاتا ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں 40 سے 50 ہزار کتابیں ہونا معمولی بات تھی. گویا کہ ہر گھر نہ ہو
بلکہ ہر گھر لائبریری ہو. یہ کنڈیشن تھی. لیکن جب عیسائیوں نے قبضہ کیا, عیسائیوں نے اسپین کی سرزمین پر اٹیک کیا, تو اس کے بعد مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی کہ عیسائی ساری کتابوں کو چرا کر اپنے ممالک لے گئے اور بچی کچی کتابوں کو اللہ اکبر انہوں نے جلا کر خاک کر دیا. جب ان بچی کچی کتابوں کے راکھ کو بحر قلزم میں ڈالا گیا, دریائے قلزم میں بہایا گیا, تو اللہ اکبر وہ دریا جس کا پانی سرخ تھا وہ سیاہ ہو گیا. آپ سوچیں کہ جب بچی کچی کتابوں کا ہی عالم گئے تو وہ کتابیں جنہیں وہ عیسائی اپنے ممالک لے گئے, ان کتابوں کا عالم کیا ہوگا؟ آج ہم سوچتے ہیں کہ اللہ اکبر امریکہ ترقی کر رہا ہے, برطانیہ ترقی کر رہا ہے, لیکن اے مسلمانوں کبھی غور کرو کہ یہ کیوں ترقی کر رہے ہیں؟ آج ان کی مشینیں, آج ان کے گیجٹس اگر دوسرے ممالک میں فراہم کیے جاتے ہیں تو کس بنیاد پر؟ آج ان کے نظریات کو اگر دنیا فالو کر رہی ہے تو کس بنیاد پر؟ اسی بنیاد پر کہ انہوں نے ہماری کتابوں کو اہمیت دی, انہوں نے ہماری کتابوں کو اللہ اکبر اپنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا, اپنی یونیورسٹیز میں انہیں جگہ دی, اپنے کالجز میں رکھا اور اللہ اکبر اس پر کام کیا تو وہ کامیاب ہوتے نظر آئے. آپ کو پتا ہے اس وقت امریکہ ایک بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے, قرآن پاک کو اللہ اکبر ہر طرف سے وہ جانچ رہا ہے, اس کے تفاسیر میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کو قرآن کی گہری تعلیم دے رہا ہے, صرف اس بنیاد پر کہ اللہ اکبر ہمارے بچے کل کو قرآن پاک پر اعتراض قائم کر سکے. لیکن اے مسلمانوں, آؤ اپنے گریبان میں جھانکو. وہ مسلمان جس کی تعلیم کا آغاز کی لفظ اقرا سے ہوا تھا, لفظ اقرا سے, آج اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے کہا جائے کہ فلاں مسلمان ہے تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اگر مسلمان ہے تو پھر عیاش ہوگا, اگر مسلمان ہے تو جاگیر ہوگا, اگر مسلمان ہے تو اللہ اکبر کو آوارہ ہوگا. اے مسلمانوں ذرا غور کرو, یہ نظریات لوگوں کے دماغ میں کس طرح سے آئے؟ یہ ہمارے گمراہیت کا ہی نتیجہ ہے, یہ علم سے ہمارے پھر جانے کا ہی نتیجہ ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کی جانب آئے, ہم علم دین کی جانب آئے. اور بہت سے ماں باپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم دیں گے تو اللہ اکبر پھر وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا. کس نے کہا؟ تاریخ اٹھائیں. حضرت عمر فاروق, اگر اللہ اکبر آپ عالم تھے تو قیصر و کسریٰ کے بادشاہ بھی تھے. بے شک. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عثمان غنی اگر عالم تھے تو اللہ اکبر اپنے وقت کے بزنس مین بھی تھے, اپنے وقت کے تاجر بھی تھے. حضرت امام اعظم جن کی ہم تقلید کرتے ہیں, آپ اگر عالم تھے, اگر آپ فقہ کے امام تھے تو آپ اپنے وقت کے ایک عظیم الشان تاجر بھی تھے. لہٰذا یہ خیالات کہ ایک عالم دنیاوی فیلڈ میں نہیں اتر سکتا, یہ والدین کو علم دین کی جانب اپنے بچوں کو بڑھانے سے روکتا ہے. لہٰذا ان برے نظریات کو دور کریں اور خود کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی تعلیمات سے قریب کرنے کی کوشش کریں. یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک آپ نے خود کو نہیں بدلا تب تک قوم میں بدلاؤ نہیں آنے والا, تب تک معاشرے میں بدلاؤ نہیں آنے والا. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, بے شک اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا. نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ آباد, حضرت علامہ سید شمشاد عالم صاحب قبلہ, زندہ آباد, حضرت علامہ محمد اجمل حسین صاحب قبلہ, زندہ آباد. اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ خود کو بدلے, خود کو دین کی جانب لائے, خود کو تعلیم کی جانب لائے, پھر اللہ رب العزت معاشرے کو بدلنے والا ہے. بس اسی شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.